طرح میں اپنے جیسے کئی مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، بہت حد تک وہ دین کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج زکوٰۃ، ہر طریقے سے وہ کسی بڑی گمراہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں ایسے ایک مسلمان کو جو اپنی طرف سے بیسٹ کر رہا ہے، کوئی ایسا اشارہ مل سکتا ہے قیامت سے پہلے یا اس کے مرنے سے پہلے کہ آیا وہ جنت میں جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ میری ایک انٹرنل خواہش، کہہ لیں، مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، لیکن میں اس کو ایک بالکل ایک پروفیشنل انداز میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا یہ عقدہ اس وقت ہی کھلے گا جب میں مر ہی جاؤں گا اور ایک بس رزلٹ آئے گا کہ پاس یا فیل، یا اس دنیا میں میرے کوئی اندر کا وجدان، کوئی کیفیت مجھے یہ بتائے گی کہ یس یو آر ڈوئنگ گڈ؟ مطلب یہ عجیب سا سوال بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرا ایک سوال ہے۔ کوئی مذہب اس بارے میں کچھ؟ جی کیونکہ مجھے سولی پہ لٹکا ہوا اچھا نہیں لگ رہا اپنا آپ، یعنی کسی کو بھی۔ آپ نے مجھ سے سوال کا جواب پہلے تو نہیں سنا ہوا؟ میں نے آپ کے کافی جواب سنے، کس طرح سنے۔ یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے، یہ سوال ایک سالک نے، سالک کہتے ہیں جو سلوک کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے کسی شیخ کی ارادت میں، کسی پیر اور مرشد کے ساتھ، تو ایک سالک نے اپنے شیخ سے یہ پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں؟ یہی سوال ہے نا ان کا کہ میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، اللہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس مقام پہ میں کھڑا ہوا ہوں؟ تو ایک سالک نے اپنے شیخ سے سوال پوچھا، تو شیخ نے پلٹ کے جو وہاں پر مرید اور سالکین بیٹھے تھے ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر پہ سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو سب نے کہا ان کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا اس کے بعد کون ایمان لایا؟ تو انہوں نے کہا آپ کے دوست سیدنا ابوبکر۔ کہا اس کے بعد کون ایمان لایا؟ تو انہوں نے کہا سیدنا زید، آپ کے غلام، وہ ایمان لائے۔ تو شیخ نے اپنے سالکین اور مریدوں سے کہا کہ دیکھو، وہ بیوی جو راز و نیاز کی امین، جو سفر و حضر کی ساتھی، جس کے سامنے شرم و حیا کے سارے پردے تمہارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے کوئی راز اور کوئی بات نہا نہیں ہوتی، وہ دوست کہ جس سے بے تکلفی کے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں، جو تمہارا اندر اور باہر بھی جانتا ہے، جس سے تم بے تکلفی اور گپ شپ کی باتیں بھی کرتے ہو، جو تمہارے کاروبار اور تمہارے خارج میں تفریحات اور تمہارے مشاہدات اور تمہارے بیانات سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ غلام اور نوکر کہ جس پہ تمہارے ارادے اور اختیار کے سارے تیر اور نشتر چلتے ہیں، اور جو تمہارے اندر اور باہر سب سے واقف ہوتا ہے، یہ تین ایمان لائے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں جانتے تھے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ شخص اخلاقی لحاظ سے کوئی غلط دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو دنیا میں کہ تم اللہ کی نظر میں کیسے ہو، تو اپنی بیوی، اپنے دوست اور اپنے نوکر اور ملازم سے جا کر پوچھو، جیسے تم ان کی نظر میں ہوگے ویسے تم اللہ کی نظر میں۔